ربیع اول کا مہینہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ربیع اول کے مہینے میں آپ لوگ کیا کیا پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں آپ کی قسمت پلٹ جائے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اب سب کو خوش رکھیے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ہمارے لیے اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے تو آپ رحمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، خوشیاں سمیٹیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، آپ کو اللہ پاک جھولی بھر بھر کے جو ہے عطا کریں گے۔ ربیع اول کا مہینہ اسلام میں بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے جو ہے رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس مہینے میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے، استغفار کا، اور ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے۔ اس مہینے میں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس مہینے میں جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہیں نا، اتنی نیکیاں کریں۔ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ اللہ ہمیں جو ہے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، گناہوں کی معافی اللہ پاک ہمیں جو ہے اس مہینے دے دیں۔ استغفار ہر زمانے میں ضروری ہے، لیکن مبارک مہینوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ استغفار ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اور اللہ پاک کے اور قریب کرتا ہے استغفار۔ دیکھیں، جب ہم اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ ہم پہ جو ہے آسمان سے بارش برساتا ہے، مال دیتا ہے، ہماری اولاد کو صحت تندرستی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات جو ہے وہ خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور 12 ربیع اول کا مہینہ تو ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا پیغام یہی دیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو۔ اس مہینے آپ دعا مانگیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، میرے دل کو پاک کر دیں اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دیں۔ اللہ تعالیٰ میری مال و دولت کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک میری اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میں نے گناہ کرے ہیں، جو میں نے گناہ چھپ کر کرے، جو میں نے گناہ جو ہے سب کے سامنے کرے، جو میرے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، جو بھی میرے گناہ ہیں، اللہ پاک مجھے ان سب گناہوں کے لیے معاف کر دیں۔ کسی کا میں نے دل دکھایا ہے، کسی کا میں نے مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، یا میں نے کسی کی برائی کری ہے، کوئی بھی گناہ کیا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے میں نے غلط کیا ہے، زنا کیا ہے، چغلی کی ہے، حرام کھایا ہے، جو بھی اللہ پاک میں نے گناہ کرا ہے، جو آنکھوں سے کیا، جو ہاتھوں سے کیا، جو بھی میں نے گناہ کیا، اللہ پاک وہ تمام گناہ میرے معاف کر دیں۔ اللہ پاک سے اس مہینے ایسے گڑ گڑا کے دعا کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے دعا کریں کہ آپ نے کیا کیا گناہ کرے ہیں۔ یقین کریں کہ میں جب رات میں لیٹتی ہوں نا، تو میرے دماغ میں نا میرے گناہ گھومتے ہیں جو میں نے کیے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا گناہ کرے ہیں، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کن کن اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سوچا کریں کہ آپ نے پہلے کیا کرا تھا، اور یہ بھی سوچا کریں کہ صبح سے رات تک آپ نے کیا گناہ کرا، اور اس وقت آپ ایسے جب آپ یاد کریں گے نا تو ایک دم آپ کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک میں نے یہ کیوں کرا، اور اگر میں نے کر ہی دیا، میں تو انسان ہوں نا، میں فرشتہ نہیں ہوں، اگر میں نے کر دیا اللہ پاک تو مجھے ان گناہوں کے لیے معاف کر دیں، ان تمام گناہوں کے لیے معاف کر دیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر جب مجھے اپنے ہر گناہ یاد آتے ہیں نا، تو میں اس وقت اللہ پاک سے تڑپ تڑپ کے دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اور مجھے اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک میں نے یہ گناہ کیوں کیے، کس لیے کرے۔ اور گناہ کرنے میں جب انسان کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کرے ہیں یا ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو، اس وقت نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے، آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس آپ کو جب ہوتا ہے جب آپ بات میں یا تو اللہ تعالیٰ آپ
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ معافی مانگے یا بندہ ابھی بھی توبہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے اگر اللہ پاک آپ کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور اگر دل میں بے چینی سی اٹھتی ہے، ایک سچا مسلمان ہوگا نا، گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر دل میں نا ملامت ہوگی، بے چینی ہوگی، اور کرنے کے بعد اس کو یہ ہوگا کہ یا اللہ یہ میں نے کیوں کرا، اور اسی وقت وہ توبہ کر لے گا۔ اور دوسری شکل میں اللہ پاک آپ کو ایسے دکھاتے ہیں، آپ کا کوئی بہت سگا، بہت کوئی آپ کی عزیز چیز، کوئی ایسی چیز جس کے دور جانے سے یا اس کو تکلیف ہونے سے آپ تڑپ جائیں، اس وقت اللہ پاک آپ کو جو ہے نا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تب بھی نہیں سمجھتے، کچھ لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تڑپ تڑپ کے۔ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اس سے لوگوں کو جو ہے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور ان کے اولاد کو بھی صحت دیا، ان کو خود کو بھی سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بس کر دو۔ لیکن جو لوگ تب بھی نہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں، تب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کریں اپنے گناہ کر کے، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے آپ کی طرف کہ بس آپ بہت ہو گیا، اب معافی مانگ لو مجھ سے، اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت شروع ہو جائے گی، رحمت کی بارش اللہ کی جو شروع ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ پاک بار بار روک رہے ہوتے ہیں، اشارے دے رہے ہوتے ہیں، کسی بھی شکل میں تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تب بھی نہیں رکتے، وہ رکتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہم پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو تو اللہ پاک دکھاتے ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کامنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ ہمارے نندیں، ہماری ساس ہماری اتنے مطلب تکلیف دیتی ہیں، اتنا پریشان کرتی ہیں، تو میری بہنیں کہتی ہیں دیکھیں اللہ پاک ان کو تو دکھاتے، وہ تو خوش رہتی ہیں، پریشانیاں تو ہمارے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو وہ آپ کے اوپر زیادتی کر رہی ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جو بھی ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس صحت بھی، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو جو ہے جب کنٹرول میں لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ کا موقع نہیں دیں گے، اللہ پاک ان کو چھوڑیں گے نہیں، معافی نہیں دیں گے اللہ پاک، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو سزا دیں گے۔ اور جب کچھ لوگوں کو تو ایسی سزا ملتی ہے کہ سامنے والا بھی طرف جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کا امتحان ختم کر دیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے بھی ایسا ہوا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی زیادتی کرنے والا کسی کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتا، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی چھوڑا ہوا ہے کہ ابھی تم کرو، جتنی بھی جو ہے میرے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کر سکتے ہو، ان کو پریشان کر سکتے ہو کرو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پہ آئے گا تو پھر ان کو کوئی بھی معافی نہیں دلوا سکتا۔ تو تبھی کہتے ہیں دیکھیں ابھی سے استغفار کرنا شروع کریں، اس سے پہلے کہ ہماری گناہ پڑ جائیں اور ہم گمراہ ہو جائیں، اور ہمیں یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے احساس بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ کے جب گناہ کی شروعات ہونا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے بات ہمیں عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، بات ہمیں کسی کو برائی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کے ساتھ غلط کرنے کی، چاہے ہم تھوڑا ہی کر رہے ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں چاہے بڑے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو کے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مال سے نوازیں گے، آپ کو اولاد سے نوازیں گے، آپ کو خوشیاں عطا کریں گے، آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔